ان سے درکنے والا کہا گیا. یہ جو انسان میں عقل پائی جاتی ہے، عقل انسان میں ایک رہنما ہے، لیکن یہ رہنمائے حجت نہیں ہے. رہنمائے حجت نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل ہے اسے اب کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی راستہ بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، عقل حجت ہے مگر کبھی کبھی بھٹک بھی جاتی ہے. عقل حجت ہے مگر کبھی کبھی بھٹک بھی جاتی ہے. مجھ سے آپ دلیل مانگیے، میں آپ کی خدمت میں دلیل دوں گا. فطرت ذہن میں ہے نا، فطرت کیا چاہتی ہے، کیا لے کر آتی ہے؟ محبت مولا کائنات. عقل کو رکھ کر دنیا والے فیصلہ کرے کہ ذات مولا کائنات کیا ہے، ذات مولا کائنات کی منزلت کیا ہے. عقل کو پیش نظر رکھ کر عقل اور شریعت یہ دو چیزیں نہیں رہی. عقل اور ہے، شریعت اور ہے، لیکن ایک منزل آتی ہے. شریعت عقل سے الگ نہیں ہے، عقل شریعت سے الگ نہیں ہے. شریعت ہی کا نام عقل ہے، عقل ہی کا نام شریعت ہے. لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ عشق، محبت، الفت، کہ جہاں عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. اب آپ ہر فیصلہ اگر عقل سے کرنے جائیں گے تو ہر فیصلہ عقل نہیں کر سکتی. اور اگر آپ مسلمان دلیل دوں آپ کی خدمت میں، ہر فیصلہ عقل نہیں کر سکتی. اور اس لیے میں دلیل دے رہا آپ کی خدمت میں کہ جب آگے نمرود بلند ہوئی، آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے، عقل کہہ رہی تھی آگ کا کام ہے جلانا، عشق کہہ رہا تھا کود جا. عقل اپنا کام کر رہی تھی، کرنٹ عقل کیا کہتے ہیں، چھوئے گا تو مر جائے گا، اس کا اپنا کام ہے. آگ اگر تم آگ سے کھیلو گے جل جاؤ گے. عقل نے کہا ابراہیم یہ جلتے ہوئے شعلوں کا کام ہے جلانا. عشق نے کہا اس میں کود جانا ہے. ہم نے دو مجرے کہنے کا حق ہے نا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محل تماشا لبے بام ابھی. عقل ہے محل تماشائے لبے بام ابھی. عشق آگ میں کود گیا، عقل اپنے مقام پر حیران ہے. یہ کیا ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، یہ کیسے ہو گیا. عقل کامیاب ہوئی یا عشق کامیاب ہوا؟ مجھ سے یہ کہے کہ صاحب عقل حجت ہے، اس پر کوئی بات کرنے کی بات باقی نہیں ہے، عقل ہادی ہے، اس سے ہدایت لینی چاہیے، عقل رہنما ہے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے. تو مجھے دنیا والے فیصلہ کر کے اتنا بتا دے کہ ابراہیم کو عقل نے کامیاب بنایا ہے عشق نے. اب پلٹ کر آپ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب لوہے کا کام ہے تکلیف دینا، آپ یہ لوہا استعمال مت کیجیے. ہم نے کہا
اپنے اپنے عشق کی بات ہے، اپنے اپنے عشق کی بات ہے. اگر عشق نہ ہو تو انسان اپنے سائے سے جل جاتا ہے، عشق ہو تو آگ بھی نہیں جلا. کے میدان میں ایج کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، کوئی تقاضا نہیں ہوتا. میں کیا پھر وقت نہیں ہے جو تم اس پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا. عشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اسے عقل سے کوئی سروکار نہیں ہے. عقل کہہ رہی تھی یہ آگ ہے، عشق کہہ رہا تھا اونچ جا. علی علی گرامی ابراہیم عشق کے پروردگار میں نارے نمرود کی طرف چلے، خلق خدا میں جلجلہ برپا ہو گیا، ملائکہ میں تلاطم برپا ہوا. پروردگار روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا ایک، تجھ سے عشق کرنے والا ایک، تیرا خلیل ایک، تیرا سجدے کرنے والا ایک، تیری تسبیح پڑھنے والا ایک، تیرا نام لینے والا ایک. اگر وہ بھی جل گیا تو تیرا نام کون لے گا؟ تو تم اپنی عقل سے سوچ رہے ہو، ہم اپنی قوت کو دیکھ رہے ہیں. تیرا ایک ہی جانے والا ہے خلیل، خلیل خدا حضرت ابراہیم. اگر یہ آگ میں گر گیا جلا کر خاک کر دیں میرے محبوب، اجازت دے کہ ہم جائیں اور جا کر ابراہیم کو آگ سے بتائیں کہ فرشتوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، ہٹ جاؤ. فرشتے ہٹے. جبرائیل استاد ملائک سے رہا نہیں گیا، قدرت کے بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار مجھ سے نہیں رہا جا رہا ہے، میں نے خلیل کے ساتھ بڑے دن گزارے ہیں، میری خلیل سے بڑی انسیت رہی ہے، میری خلیل سے بڑی محبت رہی ہے، میرا خلیل سے بڑا دوستانہ رہا ہے، میرے خلیل سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اگر آج مصیبت کے وقت میں نہیں گیا تو پروردگار کل خلیل مجھ سے کہیں گے اچھے دوستو مصیبت کے وقت نہیں آئے، اجازت دے کہ میں جا کر مدد کروں. پروردگار نے کہا اجازت ہے، جاؤ اور جا کر دیکھ لو. بڑی تیزی کتنی بڑی منزل ہے، بس اتنی تیزی ابراہیم اچھال دیے گئے ہیں. اب آگ میں اور ابراہیم میں تھوڑا سا فرق ہے. اس آنگن فانن میں جبرائیل عرش کے منازلوں کو طے کرتے ہوئے خلیل خدا کے پاس آئے. ابراہیم نے پوچھا تم آئے ہو؟ کہ خلیل خدا میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. اللہ ہے عقل ابراہیم کو ہمارا سلام، عشق ابراہیم کو ہمارا سلام. ابراہیم کہتے ہیں مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، اور جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ مجھ سے غافل نہیں. مدد کی ضرورت ہے مگر تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ مجھ سے غافل نہیں ہے. ابراہیم کا یہ کلمہ قدرت کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، بے اختیار قدرت نے کہا یا نار کونی بردن والسلام علی ابراہیم. ابراہیم پر ٹھنڈے ہو جا. قدرت کیسے رکھی تھی؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی. بات کیا کہا؟ سلامن علی ابراہیم. ٹھنڈی ہونا مگر اتنی بھی نہیں کہ تیری سردی سے ہمارے خلیل کو کوئی تکلیف ہوتی. ٹمپریچر کا بھی تو ایک حساب ہوتا ہے نا. ٹھنڈی ہو یا نارا کونی بردنات ٹھنڈی ہو جا مگر کتنی ٹھنڈی کہ سلامت علی ابراہیم، کہ ابراہیم تجھ میں سلامت رہے. اسے کوئی
تکلیف نہ پہنچنے پائے، اسے کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے، اسے کوئی ایزا نہ پہنچنے پائے، کیونکہ اگر سے اتنا کہہ دیتا تو یہ جو جلتے ہوئے شعلے تھے یہ برف کا گولا بن جاتے اور شاید سردی سے ابراہیم کو تکلیف پہنچ جاتی، لیکن کہا اعلیٰ ابراہیم سلام علیہ ابراہیم، ہمارا ابراہیم سلامت رہے، ہمارا ابراہیم سلامت رہے، آپ بجھ گئی، ابراہیم سلامت رہے، نمرود اپنے آپ میں شرمندہ ہوا۔ اے اللہ جانے کے ربی، عشق کے یہی منزلیں ہوتی ہے کہ اگر عاشق عشق الہی میں کود جاتا ہے تو ابراہیم کی طرح اللہ اسے سلامت رکھتا ہے، مگر یقین ویسا ہی ہونا چاہیے، یقین ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابراہیم کا عشق اس مقام پر تھا کہ جس مقام پر بندوں کے قدموں میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے، ابراہیم کے قدموں میں استقامت نظر آئی کہ مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے مجھ سے مدد کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں۔ بڑا عظیم جملہ ہے حضرت ابراہیم خلیل۔ آگ کسے جلاتی ہے کسے نہیں جلاتی؟ عقل عشق دو چیزیں ذہن میں رکھیے، عقل اپنا کام کرتی ہے، عشق اپنا کام کرتا ہے۔ اس عقل پر اگر کوئی حاوی ہوتا ہے اسے عشق کہتے ہیں، اور عشق کے معیار میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ عقل کے گھوڑے وہاں پر مت دوڑائیے جہاں عشق کی بات آ جائے، تفصیل طلب ہے مگر وقت نہیں ہے، جہاں عشق کی بات آ جائے وہاں پر عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، کیوں؟ عقل روکے گی عشق آگے بڑھائے گا، عقل روکے گی عشق آگے بڑھائے گا۔ یہی تو بات آ گئی تھی میرے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا عقل کی بات۔ آٹھویں امام تشریف فرما ہے، خراسان کا رہنے والا ایک شخص ہے، آگے بڑھتا ہے رسول، ظالموں نے آپ کا حق غصب کر لیا، اب خاموش کیوں بیٹھے؟ آپ ایک آواز دیجیے، آپ کے نام پہ لاکھوں درباریں حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کے چاہنے والے خراسان میں بہت ہیں، آپ کے نام پر جان قربان کرنے والے بہت ہیں، آپ کے نام پر سوروں کی بارش کرنے والوں کا انبار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے امام بڑے اطمینان سے سن رہے، جب کہہ کر تھک گیا تو اس سے آہستہ سے امام نے پوچھا، یہ بتاؤ تم کون؟ تم جو ہمارے عاشقوں کی فہرست بیان کر رہے ہو، یہ بتاؤ تم کون؟ کمالا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، ہمارے کتنے چاہنے والے ہو؟ کمالا آپ جو حکم دیں گے میں سمجھ آ رہا ہوں، حکم دیجیے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ کہ جمع ومع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو، وہ جو سامنے تندور جل رہا ہے نا، جاؤ اور جا کر اس کو پوچھ جاؤ